نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج جمعۃ المبارک ہے اور آج کے دن ہم نے انشاءاللہ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کو دیکھنا ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ بہت ہی خوبصورت ہے اور چلے آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6168۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر اس حدیث مبارکہ کو ڈیٹیل میں تھوڑی سی دیکھیں، اس کی ڈیٹیل دیکھیں تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم دنیا میں جن کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جن چیزوں کی طلب رکھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہمیں اچھا لگتا ہے وقت گزارنا، روز قیامت بھی ہم انہی کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا حلقہ احباب کس طرح کا ہے، ہم کیسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، ہماری جو محفلیں ہیں وہ کس طرح کی ہیں، ہمارے دوست احباب کس طرح کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ اب اس کا دوست جس دین پہ ہوگا یعنی کہ وہ نیک ہوگا تو وہ انسان بھی نیک ہوگا، اگر اس کا دوست بد ہے، برا ہے، تو وہ انسان بھی اسی کے نقش قدم پہ چلے گا۔ تو اسی حدیث میں، دونوں حدیث مبارکہ سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بات بتائی ہے کہ قیامت والے دن ہمارا وہی حال ہوگا جس طرح ہم دنیا میں جن سے محبت کرتے ہیں یا جن کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا اپنے لیے فخر کا باعث بنایا ہوا تھا۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم دنیا میں کن لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ دیکھنی ہے کہ آیا ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہم قیامت والے دن جب اٹھائے جائیں گے تو کیا ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کریں گے، ہمیں یہ فخر محسوس ہوگا کہ ہاں جی ہمارے جو دوست احباب تھے نیک تھے، اس لیے آج ہم اللہ رب العزت کے رحمت کے سائے میں ہیں، عرش عظیم کے سائے میں ہیں۔ تو اس لیے زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو پرکھے، اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کرے کہ اس نے اپنے دوستوں کی محفل کیسے رکھی ہوئی ہے، وہ کن چیزوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اگر تو اس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہی ان لوگوں کے لیے خوشخبری سنا دی جو اللہ تعالیٰ کے دین پر چلتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اماموں کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں تو کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ یہ تو میں پروف کے ساتھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت پہ آئے تو پوری کائنات کو بخش دے، جنت میں بھیجے تمام امت مسلمہ کو، پکڑنے پہ آئے تو نیکوں کو بھی پکڑ لے۔ لیکن ایک بات جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ حدیث مبارکہ سنی تھی تو میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کیوں نہ ہم اماموں کی پیروی چھوڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، حدیث مبارکہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، تاکہ روز قیامت ہمیں یہ شک نہ ہو کہ پتہ نہیں ہم جن کی پیروی کرتے تھے آیا وہ بخشے جائیں گے، اللہ رب العزت ان کے اعمال قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے، تو اس لیے ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، ان سے محبت رکھیں گے تو روز قیامت بھی اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ان کے جھنڈے کے تلے ہمیں
रोज़े क़यामत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के साए में इंशाल्लाह हम होंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर इंशाल्लाह नोश फरमाएंगे। ये थी आज की हदीस मुबारक, और बहुत ही खूबसूरत हदीस है। इसको अपनी जिंदगियों में जरूर अप्लाई करें। अपने दोस्त अहबाब का हल्का जो है उनमें अच्छे लोग हैं तो उनकी कदर करें, बुरे लोग हैं तो उन्हें अच्छे तरीके से खुदा हाफिज कहें या उनको दीन की दावत दें। अगर तो वो दीन की तरफ आते हैं, वो कुरान की तरफ आते हैं, तो मोस्ट वेलकम, उनको अपने साथ अटैचमेंट बढ़ा दें, उनको उनको गाइड करें अच्छे तरीके से। अगर वो एक कान से सुनते हैं आपकी बात और दूसरे से निकाल देते हैं, तो बेहतर ये है कि आप खामोशी के साथ उनसे अलहदगी इख्तियार कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने की तौफीक अता फरमाए। चलें जी, आज के लेसन की तरफ हम अब बढ़ते हैं। आज के लेसन में हमने सूरत बकरा का आगाज किया था। आज हमारा दूसरा पारा अल्हम्दुलिल्लाह कल का शुरू हो चुका है। आज उसके आयत नंबर 2 को हम इंशाल्लाह देखेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें क्या फरमा रहा है। आगाज करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिका, और इसी तरह जअलनाकुम, बनाया हमने तुम्हें, उम्मतम वसतन, बेहतरीन उम्मत, लितकूनु, ताकि तुम हो जाओ, शुहदा, गवाह, अलन्नासी, ऊपर लोगों के, वयकून रसूल, और हो जाए रसूल, अलैकुम, तुम पर, शुहदा, शहीदा, गवाह, वमा, और नहीं, जअलना, बनाया हमने, क़िबलता, किबले को, अल्लती, जो, कुंता, थे आप, अलैहा, ऊपर जिसके, इल्ला, मगर, निनालमा, ताकि हम जाने, मैं, कौन, ये तबिया, पैरवी करता है, और रसूल, रसूल की, मिम्मन यनकलिबु, उसकी जो वो पलट जाता है, अला, ऊपर, अकीबई ही, अपनी एड़ियों के, व इन, और यकीनन, कानत, ये थी, लकबीरतुन, बिलाशुबा बहुत बड़ी, इल्ला, मगर, अलल्लज़ीना, ऊपर उन लोगों के जिन्होंने, हदल्लाह, हदायत दी अल्लाह ताला ने, वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह ताला, और नहीं, और कभी नहीं, काना है, अल्लाह, अल्लाह ताला, युज़िया, वो जाया कर दे, ईमानकुम, ईमान तुम्हारे, इन्नल्लाह, बिलाशुबा अल्लाह ताला, बिन्नासी, सात लोगों के, लरऊफुर रहीम, बेहद शफकत करने वाला, निहायत रहम वाला है। ये थी आज की हमारी आयत मुबारक। अब हम कोशिश करेंगे कि एक दो आयत से कम ही पढ़े, क्योंकि आयतें बड़ी आ रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि हमसे लेसन याद नहीं होता। तो इसलिए मैंने सोचा है जो बड़ी आयत हुआ करेंगे वो एक ही इंशाल्लाह हम पढ़ा करेंगे। अब हम रूट वर्ड देखते हैं इसके। उम्मतन, उम्मत, अलिफ मीम मीम, इसका रूट वर्ड है। वसतन, बेहतरीन, वाओ सीन तो, इसका रूट वर्ड है। लितकूनु, ताकि तुम हो जाओ, काफ वाओ नून, इसका रूट वर्ड है। शुहदा, गवाह, शीन हा दाल, इसका रूट वर्ड है। शहीदन, गवाह, शीन हा दाल, इसका रूट वर्ड है। लीना अलामा, ताकि हम जाने, ऐन लाम मीम, इसका रूट वर्ड है। यत्तबिआ, इत्तबा करता है। ताबाइन, इसका रूट है, वर्ड है। यन कालिबू, वो पलट जाता है। काफ लाम बा, इसका रूट वर्ड है। अला अकीबई, अपनी एड़ियों के। ऐन काफ बा, इसका रूट वर्ड है। लकबीरतन, बिला शुबा बहुत बड़ी। का बारा, इसका रूट वर्ड है। युजिया, वो जाया कर दे, के वो जाया कर दे। द्वाद या ऐन, इसका रूट वर्ड है। लराउफुम, बे यकीनन बेहद शफकत करने वाला। रा हमजा फा, इसका रूट वर्ड है। ये थे हमारे आज के रूट वर्ड। अब हम इसकी मुख्तसर सी तफसीर देखते हैं। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नासि वयकूना रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलना अल-क़िबलतल्लती कुनता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूला
ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جو اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانے کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کعبہ تمام کائنات کا روحانی مرکز ہے، اسی طرح مسلمانوں کو بہترین امت بنایا گیا اور انہیں عمل تبلیغ کی ذمہ داریاں سونپی گئی تاکہ وہ دنیا کے لیے حیات و عمل کا بہترین نمونہ بنے۔ امتم وسطن، امت وسط سے مراد کیا ہے؟ وسط کا مطلب درمیانی ہے، یعنی کہ لغوی معنی جو ہے وہ درمیان ہے۔ وسط کا مطلب کیا ہے؟ درمیان۔ لیکن وسط یہاں پہ کس الفاظ میں کس لیے اللہ رب العزت نے استعمال کیا، اس کے معنی کیا لیتے ہیں مفسرین؟ افضل اور بہترین کے لیے استعمال ہوا۔ وسطن کے معنی اعتدال کے بھی ہیں، یعنی کہ دین کے ہر معاملے میں اس امت کا امت بنایا، اعتدال کی امت بنی۔ امت وسط سے مراد سب سے بہتر امت ہے۔ یہ ہم لوگوں کے لیے اللہ رب العزت فرما رہا ہے، اور اپنے اندر جائزہ لیں کہ ہم امت وسط کہلانے کے لائق ہیں۔ ہمارے اعمال، ہمارے مزاج، ہمارے اخلاق اس لیول کے ہیں کہ ہم امت وسط کہلا سکیں۔ آگے اللہ رب العزت امت وسط کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ امت وسط سے مراد اعتدال والی امت جس کے ہر معاملے میں افراد و تفرید نہیں، مثلاً کہ انبیاء علیہ السلام کی عقیدت میں معتدل ہے، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو سے کام لیتے ہوئے ان کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ یہودیوں نے توہین کی۔ شریعت کے اعتبار میں بھی امت مسلمہ معتدل امت ہے، نہ یہودیوں کی طرح سخت نہ عیسائیوں کی طرح نرم اور لاپرواہ۔ امت مسلمہ طہارت کے اعتبار سے بھی معتدل ہے، معتدل امت ہے، نہ یہودیوں کی طرح سخت ہے کہ ان کے پانی ان کو نجاست سے پاک نہیں کر سکتا۔ ان کی عبادت کنیسہ کے سوا کہیں نہیں ہوتی، یعنی کہ ان کی خاص مقامات کے علاوہ وہ کہیں بھی عبادت نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو انہوں نے پابند کیا ہوا ہے۔ اس پر سزا کے طور پر طیبات کو حرام کر دیا گیا، اور عیسائیوں کی طرح نرمی نہیں ہے کہ کسی نجس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی چیز بھی حرام نہیں ہے، انہوں نے ہر چیز کو حرام کر رکھا ہے۔ امت مسلمہ کی طہارت کامل طہارت ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ امت مسلمہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ہر معاملے میں پرفیکٹ ہے۔ کیا ہم پرفیکٹ ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کریں اور آپ لوگوں کو بہترین اپنے آپ سے جواب ملے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط کیوں کہا، کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو بہترین قبلہ عطا کیا، ان کے لیے طبیب، مشروبات، معلولات، ملبوسات اور پاک عورتیں مباح ٹھہرائیں۔ مباح کا مطلب جائز ٹھہرائیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حرام چیزوں کو مینشن کر دیا، اللہ رب العزت نے حرام چیزوں کو وضاحت فرما دی کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ چیزیں حرام ہیں، باقی تمام چیزیں مباح ہے۔ مباح کا مطلب جائز ہے۔ ان کا طریقہ کیا یہ ہے، جو بڑے علماء، مفسرین، محدثین گزرے ہیں،
انہوں نے اس کا طریقہ استعمال کا یہ بتایا کہ موقع محل کے مطابق اور مزاج کے مطابق اگر کوئی چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ اس کو نہ استعمال کرے، لیکن اس کو وہ حرام نہیں ٹھہرا سکتا اپنے اوپر، یعنی کہ پابندی تو لگا سکتا ہے لیکن اس کو حرام نہیں ٹھہرا سکتا۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام ہیں اس کو قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ فرما دیا، انشاءاللہ ہم اس کو آگے ضرور دیکھیں گے۔ ان کے لیے تمام خبیث چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں، اس امت کا دین مکمل ہے، اس کے اعمال سب سے افضل ہیں، اخلاق سب سے اچھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو علم، حلم، عدل اور احسان سے نوازا ہے اور سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ امت دوسروں پر گواہ ہے، جیسے کہ سورۃ حج میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر، رسولوں پر گواہ ہو جو، اور تم لوگوں پر گواہ ہو جو، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو جائے اور تم رسولوں پر گواہ، لوگوں پر گواہ ہو جو، یعنی کہ ہم پہ جو گواہی دیں گے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہم دوسری امتوں کی گواہ ہوں گی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کس قدر فضیلت بخشی ہے، اس سے آیات کے متعلق ہمیں آسانی کے ساتھ پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں گواہ بنایا ہے اور کس قدر اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان عظیم ہے۔ لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جو اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط اس لیے بنایا کہ وہ عدل انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے کے سبب لوگوں پر گواہ ہو اور رسول ان پر گواہ ہوں، تاکہ وہ تمام ادیان سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں فیصلہ کریں اور اس کے بارے میں دوسرے فیصلہ نہ کریں۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ عرض کرے گا لبیک وسعدیک یا ربی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے میں نے پہنچا دیا تھا۔ پھر اس کی امت سے پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا؟ تو وہ لوگ کہیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائے گا آپ کے حق میں کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ تو وہ کہیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میری گواہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان کے گواہ حق میں گواہی دیں گے اور انہیں پیغام پہنچا دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ انہوں نے سچی گواہی دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4487۔ تم لوگوں پر گواہوں سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام انسانوں تک پہنچانے کے لیے لبنان کی ماننے والے کی ذمہ دار ہے، یعنی کہ قرآن پاک جس کے پاس ہے، اللہ رب العزت نے جس کو علم دیا ہے، اس کی یہ ذمہ داری اب بن گئی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے دین کو لوگوں تک پہنچائے۔ یہ ہم سب کی اولین کہنے کی ترجیح ہونی چاہیے کہ ہم اپنے وقت میں اللہ رب العزت کے لیے مکمل وقت نکالیں، اس دین کے لیے مکمل وقت نکالیں۔ اور قیامت کے دن یہ گواہی دینی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو پہنچا وہ پہنچانے میں، اور جو انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا وہ دکھانے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں؟ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ میں نے آیت پڑھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں گواہی دینے والوں میں شمار کرے اور ہمیں ایسے ہی الفاظ بولنے کی توفیق دے اور ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم روزے قیامت یہ الفاظ بول سکے کہ ہمیں پہنچا وہ ہم نے پہنچایا، اور جو ہمیں کر کے دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم نے بھی ویسے ہی کر کے دکھایا، ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمی نہیں کی سے کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ رب العزت کی فرما برداری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی۔ تو اس اتنی بڑی بات کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی ہمارے مائنڈ میں یہ بات آئی ہے کہ ہم نے گواہی دینی ہے؟ کیسے گواہی دیں گے جب ہمارے اپنے ہی اعمال گواہی کے لائق نہیں ہے؟ ہمیں تو یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر سکیں بھی ہیں کہ نہیں۔ کیا اللہ رب العزت ہمیں قبول کر رہا ہے کہ نہیں؟ کیا ہمارے اعمال اس لائق ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں امت وسط بنایا ہے؟ تو کیا ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں؟ کیا ہمارا کھانا پینا، ہمارا اوڑھنا پہننا حلال طریقے سے ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ پورا اتر رہے ہیں؟ یہ سارے سوال اپنے آپ سے کریں، آپ کو آپ کا دل بہترین گواہی دے گا۔ اور جب آپ کا دل اس کو نفی میں گواہی دے تو کوشش کریں، اللہ رب العزت سے توبہ کریں اور اللہ رب العزت سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امت وسط بنایا ہے تو ہمارے اندر وہ خوبیاں بھی ڈال دے تاکہ روز قیامت ہم تیرے سامنے، اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں امت وسط بنائے، آمین۔ رسول تم پر گواہ ہوں گے، اس گواہی سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب انسانوں کو اکٹھا حساب لیا جائے گا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے گواہی دیں گے کہ سوچ، عمل اور اسلامی نظام کی جو تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی تھی وہ انہیں نے اپنے قول اور فعل سے پوری طرح پہنچا دی تھی۔ اللہ اکبر۔ لِيَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو۔ جو امت مسلمہ گواہی کی ذمہ داریاں پر مقرر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، جو اس امت کے افراد اپنے اعمال کے نیک ہونے اور اپنے حق پرستے ہونے کے زندہ گواہ ہے۔ امت کیا ہر فرد کی بات ہے، اس کا عمل، اس کا برتاؤ دیکھ کر ساری دنیا یہ پہچان لے یہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، نیکی کس کا نام ہے، حق پرستی کس کا نام ہے۔ حق پرستی کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کو سختی کے ساتھ نبھایا، ذرا سی کوتاہی پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ جانے کا ڈر تھا، ایسے ہی مسلمانوں پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس یہ گواہی نہ دے سکے کہ ہم آپ کی ہدایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی تھی، آپ کے بندوں تک پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کی، تو ہم بری طرح پکڑے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ دنیا میں نافرمانیاں ہو رہی تھی، جب برائیاں اور بے حیائی کا طوفان برپا تھا تو تم کہاں تھے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر ہم بھی اسی بے حیائی اور برائی کے طوفان میں شامل ہوں گے تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ اللہ رب العزت ہم سب پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے حالوں کو بدل دے، ہمارے دل کو بدل دے، ہمارے دل میں اپنی اور اپنے نبی کی محبت اس قدر بھر دے کہ ہمیں دنیا کی کسی مال و متاع کی کوئی حسرت نہ رہے، آمین۔ آخرت میں گواہی دینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوف کھایا کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ میں نے عرض کیا، میں قرآن پڑھ کے سناؤں جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ النساء سنائی شروع کی، جب میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا پر آیا، تو پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں
سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ لائیں گے پر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4582۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے بنایا کہ ہم جانے کون رسول کی اتباع کرتا ہے اور اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، یعنی اس کی کیا وضاحت ہے؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا۔ اس قبلے سے مراد بیت المقدس ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے یہ آزمائش مسلمانوں کو لیے تھی کہ اللہ رب العزت نے بیت المقدس کو مسلمانوں کا بھی قبلہ بنا دیا، الا لنعلم، تاکہ ہم جان لے، یعنی کہ ایسا جاننے یعنی کہ ایسا جاننا جس کا ثواب عقاب کے متعلق ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمام امور کو ان کے وجود کے آنے سے پہلے جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کامل عدل اور اپنے بندوں پر حجت قائم کرنے کے بنا پر اس علم کے ثواب عقاب کا تعلق نہیں، بلکہ جب ان کے اعمال وجود سے آتے ہیں تب ان پر ثواب عقاب مرتب ہوتا ہے۔ لنعلم کا مطلب ہے ہم اتباع کرنے والے اور منہ موڑنے والوں کے درمیان امتیاز کر سکیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے سامنے ان کا حال منکشف ہو جائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے معلوم کرنے سے مراد دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کیا، پھر اسے منسوخ کر کے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا تاکہ پیروی کرنے والے، فرمانبرداری کرنے والے اور دین سے پھر جانے والوں کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، کون رسول کی اتباع کرتا ہے جو ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننے کو ہی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ من ینقلب علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جانے سے مراد جاہلیت کی طرف پلٹ جانا ہے، یعنی کون لوگ ہیں جو اپنی ابھی تک نسل، رنگ، وطن اور باپ دادا کے طریقوں کی طرف پلٹتا ہے، یعنی کہ کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے بعد فوراً اتباع کرتا ہے اور کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے رک جاتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور بلا شبہ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے مگر ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ سے کیا مراد ہے؟ انکانت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیرنا عام لوگوں کے لیے لکبیرت بہت بڑی بات تھی، یعنی کہ بہت شوق بات تھی۔ اہل ایمان اس پر آسان ہو گئے کہ اس گھر کا قصد کرنا اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تحویل کعبہ کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا بڑا بھاری تھا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننے کو آخری کامیابی کا ذریعہ سمجھا۔ اس کی شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جب تحویل کعبہ کا معاملہ ہوا، نماز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، درمیان میں وحی آئی اور اسی ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ چینج کر لیا۔ اب جب جو مومن تھے، پکے سچے مومن تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے فوراً اپنے آپ کو پلٹ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی۔ جیسے انہوں نے اپنا رخ بدلا تو پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی رخ پھیر لیا، لیکن کچھ منافق اور یہودی منافق لوگ تھے جو ظاہر تو کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو نہ چینج کیا، اپنا جو ڈائریکشن ہے وہ نہ بدلی۔ تو اس سے ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती हो गई माज़अल्लाह, या कुछ ऐसा मामला हो गया कि इनको खुद पता नहीं चला इन्होंने क्या किया, तो वो हम अपने जो किबला है हम उसी की तरफ रहते हैं। नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही वजाहत कर देते। तो इस आयत मुबारक का ये शान नजूल है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को आजमाया, उसमें कौन खड़ा था कौन खोटा था, इस आयत से, इस इस आयत की शान नजूल से हमें ये पता चलता है। वमा कान अल्लाहु युदिअ ईमानकुम, और अल्लाह ताला कभी ऐसा नहीं करेगा कि तुम्हारे ईमान को जाया कर दे। इससे क्या मुराद है? अल्लाह ताला कभी ऐसा नहीं करेगा कि ईमान को जाया कर दे। यहाँ ईमान से मुराद नमाज है। अल्लाह ताला ने हौसला दिया है कि वो तुम्हारी नमाजें जो कि तहवील काबा का हुक्म आने से पहले बैतुल मुकद्दस की तरफ रुख करके पड़ी, वो जाया नहीं होंगी। क्योंकि मुनाफिकीन यहूदी कहते थे अब तुम लोगों ने अपना किबला चेंज कर लिया, तो अब तुम लोगों ने जो पहले नमाजें पढ़ी होंगी उनका क्या होगा? तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आपके अमाल जो है, नमाजें जो है वो जाया नहीं होंगे। नमाज को ईमान क्यों कहा गया? नमाज नियत, कौल और अमल पर मुश्तमिल है, इसीलिए नमाज को ईमान करार दिया गया। नमाज को ईमान करार देकर अल्लाह ताला ने क्या शऊर दिया? नमाज को ईमान करार देकर अल्लाह ताला ने ये शऊर दिया कि नमाज के बगैर इस ईमान की कोई हैसियत नहीं है। मुसलमान और काफर में फर्क करने वाली जो चीज है, वो सबसे अहम और इम्पोर्टेंट जो चीज है वो है नमाज। और जब इंसान नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसकी ईमान की कोई हैसियत नहीं होगी। ईमान उसी वक्त काबिल एतबार हो सकता है जब ईमान के साथ अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा हुआ जाए। ईमान में अज़ा और रूह के अमाल का अमल दखल होता है। अल्लाह ताला का ईमान की हिफाजत करने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला का ईमान की हिफाजत करना दो तरह का है। उन अहले ईमान को हर किस्म के फसाद, ईमान में नुक्स पैदा करने वाली तकालीफ, आजमाइश और ईमान को रोकने वाले हवाश नफ्स से बचाकर उनके ईमान को ज़ाया और बातिल होने से महफूज रखना। ईमान की नशोनुमा करने के लिए ऐसे अमाल की तौफीक देना जिससे वो उनके ईमान में इजाफा हो और कामल यकीन कामल हासिल हुआ। यकीन कामल हासिल होता है बस इब्तदाई तौर पर, जिस तरह ईमान की तरफ तुम्हारी रहनुमाई की, इसी तरह वो तुम्हारे ईमान की हिफाजत करेगा। इसको और इसके अजर सवाब की नशोनुमा दे के अपनी नेमत को तमाम कर दिया। ईमान का मददगार करने वाला, हर किस्म की हिफाजत करने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। जबकि बल्कि जब ऐसी आजमाइश में आए जिस